یہ کہانی طاقت اور غرور سے شروع ہوتی ہے۔ زمین پر ایک قوم آباد تھی جس کا نام عاد تھا۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان میں ایک بادشاہ تھا، شداد۔ عقل رکھتا تھا، تدبیر جانتا تھا، مگر دل میں غرور حد سے بڑھ چکا تھا۔ شداد اپنے سونے کے تخت پر بیٹھا دربار کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں سکون، مگر غرور بھرا سکون۔ شداد نے کہا، یہ سب میرا ہے۔ ایک درباری ہمت کر کے آگے بڑھا اور آہستہ کہا، بادشاہ، لوگ کہتے ہیں کہ جنت بھی ہے۔ شداد کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ جنت؟ وہ کیسی ہوتی ہے؟ درباری نے نظریں جھکا کر کہا، کہتے ہیں وہاں نہ موت ہے، نہ خوف، نہ زوال۔ شداد کی آواز بدل گئی، غرور سے۔ تو اگر جنت ہے، میں اسے اسی زمین پر بنا دوں گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شداد کھڑا ہوا، بلند آواز میں بولا، معمار بلاؤ، سونا نکالو، چاندی لاؤ۔ میں ایسی جنت بناؤں گا جسے دیکھ کر آسمان بھی خاموش ہو جائے۔ حکم پھیل گیا۔ لوگوں کو صحرا کی طرف لے جایا گیا۔ دن جلتے سورج کے نیچے کام کرتے، رات مشلوں کی روشنی میں۔ ایک مزدور تھکی ہوئی آواز میں بولا، ہم پتھر نہیں اٹھا رہے، ہم اپنی زندگیاں اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا مزدور خوف سے بولا، خاموش رہو، اگر یہ آواز سپاہیوں تک پہنچی تو ہم زندہ نہیں بچیں گے۔ وقت گزرتا گیا، ستون کھڑے ہونے لگے، دیواریں چمکنے لگیں، نہریں بہنے لگیں، شہر تیار ہو گیا۔ درباری حیرت سے بولا، بادشاہ سلامت، ایسا شہر دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ شداد نے فخر سے کہا، یہ خواب نہیں، یہ میری جنت ہے۔ شداد نے اعلان کیا، میں اپنی جنت میں داخل ہونے جا رہا ہوں۔ لشکر تیار ہوا، گھوڑے دوڑے، جھنڈے لہرانے لگے۔ جب شہر قریب آیا، فضا بدل گئی، ہوا رک گئی، پرندے خاموش ہو گئے۔ ایک سپاہی لرزتی آواز میں بولا، بادشاہ، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ شداد غصے سے بولا، ڈر کمزوروں کی زبان ہے، میں شداد ہوں۔ اور پھر ایک لمحہ آیا، نہ جنگ، نہ آوازیں۔ آسمان سے ایک چیخ آئی جسے نہ دیوار روک سکی، نہ تخت۔ شداد، اس کا لشکر، اس کے خواب، سب ایک لمحے میں ختم ہو گئے۔ شہر وہیں کھڑا رہ گیا، مگر خالی، نہ ہنسی، نہ زندگی، صرف ستون، ریت اور خاموشی باقی رہی۔ وقت گزرتا رہا، صحرا میں ہوا چلتی رہی۔ یہ انجام ہے غرور کا۔ بادشاہ مٹ جاتے ہیں، مگر رب ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ عبرت ہے۔ جو خود کو رب سمجھ لے، وہ سب سے پہلے مٹ جاتا ہے۔